مسجد نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پہ جلوہ فرما ہو کے صحابہ کرام کو جمعے والے دن خطبہ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں میرے آقا کی ہر ادا کو غور سے دیکھ رہے ہیں، سرکار کے ہر جملے کو غور سے سن رہے ہیں، ساتھ سرکار کا خطبہ بھی سن رہے ہیں اور ساتھ میرے نبی کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے۔ اور رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ سرکار منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بعض لوگ لیٹ آئے اور لیٹ آ کے مسجد نبوی میں وہ جگہ تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے سوچا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، یہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے خطبہ ختم فرمایا اور خطبہ کاٹ کے میرے آقا نے غصے سے اپنی نبوت کی جلال والی آواز میں فرمایا، جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، نوکر کیا نخرہ کیا۔ سارے صحابہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ میرے نبی کی آواز کو ہوا نے کیچ کیا اور کیچ کر کے مدینے سے باہر لے کے چل پڑی۔ میرے نبی کا ایک غلام دیہات پہ رہنے والا، ڈیرے میں رہنے والا، میرے نبی کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنے والا، آج گھر سے نکلا تو اسے لگا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ بندہ لیٹ ہو جائے تو شارٹ کٹ رستہ استعمال کرتا ہے، اس نے اصل رستہ چھوڑ کے فصلوں اور کھیتیوں والا رستہ لیا، پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے۔ آگے ایک زمیندار نے اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے کانٹوں کی باڑ لگا رکھی ہے، اس نے ایک قدم کانٹوں کی باڑ سے آگے رکھا، ایک قدم پیچھے رکھا۔ نبی پاک کی آواز اس کے کان پہ آئی کہ جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ عقل نے کہا نہ بیٹھنا، کانٹے چپ جائیں گے، تیرا جسم چھلنی ہو جائے گا، لیکن عشق نے کہا بیٹھ جا، کیونکہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا۔ مل کے بولو، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو شے انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ ختم ہو گئی نماز، جمعہ ختم ہو گیا، نفل صحابہ نے پڑھ لیے، آخری دعا پڑھ کے جب سرکار کے غلام اور نوکر گھروں کو پلٹنے لگے نا، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ میرے نبی کا دیوانہ وہ کانٹوں کی باڑ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سمجھا کہ کہیں گر گیا ہے اور گرنے کی وجہ سے اس سے کانٹے لگ رہے ہیں۔ وہ قریب آیا، آ کے کہتا ہے آ تجھے اٹھاؤں۔ صحابی نے سنا تو کہتا ہے خبردار میرے قریب نہ آنا، او قریب نہ آنا، جس نے بٹھایا ہے وہ خدا کے اٹھائے گا، جس نے بٹھایا ہے وہ جب تک نہیں اٹھائے گا تو میں نہیں اٹھوں گا۔ مولانا رومی نے مثنوی رومی میں ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چند لڑکیاں کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو کے اپنے گھڑے پانیوں کے ساتھ بھر رہی تھی۔ ایک لڑکی نے مجنو کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے ادھر آ نظر آ میں گھڑے بھر کے دے۔ وہ کہتا ہے مجنو میں ضرور ہوں لیکن اتنا بھی مجنو نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔
گھڑے آپ نے بھرنے ہیں، پانی آپ کا ہے، خود بھرے نا، میں کیوں بھروں؟ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ میں نے خود نہیں کہا کہ گھڑے بھر، مجھے لیلا ملی تھی آج رستے میں، اور اس نے مجھے کہا کہ مجنو جہاں بھی نظر آئے نا تو اس سے پانی بھروا لینا۔ کہتا ہے میں قربان جاؤں، صدقے جاؤں، لیلا نے کہا ہے ادھر دو ڈول، ڈول اس نے پھینکا کنویں میں، پانی کھینچا، پانی بھرا نکالا، گھڑے میں ڈالا، ہر گھڑا بھر گیا۔ لڑکیوں نے گھڑے سر پہ رکھے اور چل پڑی اپنے گھر کی طرف، لیکن یہ ابھی بھی ڈول پھینک رہا ہے، پانی کھینچ رہا ہے اور باہر نکال رہا ہے۔ کسی بندے نے دیکھا اور کہا تو واقعی مجنو ہے، واقعی پاگل ہے، اور جن کے گھڑے بھرنے تھے وہ تو بھر کے اپنے گھر کو چلی گئی، تو ابھی بھی ڈول نکال نکال کے باہر پلٹ رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں نہیں پاگل میں نہیں، پاگل تو ہے، میں نے شروع لیلا کے کہنے پہ کیا ہے، بند تیرے کہنے پہ کیسے کر؟ شروع میں نے لیلا کے کہنے پہ کیا ہے، بند تیرے کہنے پہ کیسے کر دوں؟ لیلا آئے گی تو میں بند کروں گا۔ مولانا رومی نے مثنوی میں نتیجہ بیان فرمایا، آپ کہتے ہیں ایک عورت کا عاشق اگر عورت کی بات کا اتنا تابعدار بن جاتا ہے، او نبی کے غلام تو سرکار کا دیوانہ ہے، تجھے تو ہر ادا میں محمد کی سنت کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صحابی ایک دوڑتا دوڑتا میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بچے آپ کے قدموں پہ قربان جائیں، آپ نے مسجد والوں کو بولا تھا بیٹھ جاؤ، آپ کا فلاں غلام جو ڈیرے سے آ کے آپ کے پیچھے جمعے کی نمازیں پڑھتا ہے وہ کانٹوں کی باڑ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ نے اسے اٹھایا کیوں نہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم قریب ہوئے، اس نے کہا مجھے وہی آ کے اٹھائے گا جس نے مجھے بٹھایا ہے۔ او میرے آقا نے چادر مدثر اپنے کندھوں پہ سجائی، سرکار نبوت والے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ باڑ کی طرف چل پڑے۔ میں اس کی قسمت پہ قربان جاؤں، اس کی نسبت پہ قربان جاؤں جسے اٹھانے کے لیے مدینے کا تاجدار آ رہا ہے۔ سرکار جیسے ہی قریب آئے نا اس نے دیکھا میرے نبی کو، وہیں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے مجھے حکم فرمائیں میں اٹھ کے آپ کے قدموں میں نہ آ جاؤں، میرا نام بدل لینا۔ یا رسول اللہ آپ قریب آئیں گے میں اٹھوں گا نہیں، کہیں بے ادب نہ بن جاؤں، آپ مجھے وہیں سے اشارہ کریں، میں اٹھ کے آپ کے قدموں میں آ جاؤں گا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جس شان سے بٹھایا ہے محمد اسی شان سے اٹھانا چاہتا ہے، جس شان سے بٹھایا ہے مصطفیٰ تجھے اسی شان سے اٹھانا چاہتا ہے۔ میرے نبی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گئے، آپ نے اپنے ریشمی اور گلاب سے نرم ہاتھ اس کی طرف ظاہر فرمائے اور آپ نے ہاتھ نکال کے فرمایا دے اپنا ہاتھ میری ہاتھ میں۔ اس صحابی نے جو ہی میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہتھیلیاں میرے نبی کی ہتھیلیوں سے ٹکرائیں، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کہتا ہے پہلے تو لوگوں سے سنتے تھے، اب یقین آ گیا ہے لجپال پریتاں، آواز سے آواز لجپال پریتاں اے توڑ دے نہیں، لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ مل کے بولو لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں۔ مل کے بولو گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، پھر خیر کرم دی پا دے میں جوڑا لالا دا تاج مارے گولڑا
فاتح قادیاں غوث زمان اعلیٰ حضرت گولڑوی اے جوڑا لالاں دا او جوڑا لالاں دا اے جوڑا لالاں دا ہاتھ پڑھ کے چھڑ دینا ایک کم نہیں لجپالاں دا